اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آیت الکرسی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری تصحیح کر دیتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیو نمبر 45 میں آیت کا نمبر جو تھا وہ غلط لکھا گیا۔ اصل میں وہ آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کا حصہ ہے، تو یہ آپ تصحیح کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آیت الکرسی کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255 کے قریب ہے اور یہ بہت اہمیت والی آیت ہے۔ حل المشکلات کے لیے اس سے بڑا کوئی اور بیان، کوئی اور سٹیٹمنٹ، کوئی اور چیلنجنگ چیز نہیں ہے جتنا کہ یہ ہے۔ ماورائی مخلوق تنگ کرتی ہو، جنات تنگ کرتے ہوں، یا انسان وہم کا، شک و شبہات کا شکار ہو کر پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا ہو، اس کے لیے، اس کے علاج کے لیے یہ بہت اکثیر ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تمام مسائل کا حل اس میں ہے، لیکن خاص طور پر وہم، شک، نفسیاتی مسئلہ، نفسیاتی بیماری اور مقدمات میں کامیابی، دشمنوں سے نجات، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اہم مسئلے ہیں جن کا حل آیت الکرسی کی تلاوت میں ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی ان کے پاس گیا کہ جی مجھے رات کو گھر میں سے بہت آوازیں آتی ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس کو ایک گھر کی ضرورت تھی، اور وہ کسی دوست نے اس کو کہا بھی میرا گھر خالی ہے، یہ لے لو، تم کرایہ بھی نہیں دو لیکن صفائی کر لو، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اس میں جناتی اثر ہے۔ اس شخص نے، اس صحابی نے وہ گھر صاف کیا، اور رات کو جب لیٹے تو مختلف قسم کی شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں، پھر وہ ڈراؤنی آوازیں ہو گئیں، پھر وہ دھمکی ہونے لگی کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم مار دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور گزارش کی، جناب اس طرح کا معاملہ ہے تو مجھے فرمائیں میں کیا کروں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ جب رات کو وہاں اپنا لیٹنے کا بندوبست کرو گے سامان رکھ کے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دینا۔ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ماورائی مخلوق تمہیں تنگ نہیں کرے گی، بلکہ اس کی آوازیں دب جائیں گی اور وہ وہاں سے فرار حاصل کر لیں گے۔ لیکن تم نے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آخری لائن کو ریپیٹ کرنا ہے، مکرر یعنی تکرار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آوازیں آئیں گی، اس میں سے جو بھی آواز آئے گی اس کو آپ نے لسن نہیں کرنا، اس پر کوئی عمل نہیں کرنا، سوچنا نہیں ہے، اس پر کوئی خیال نہیں کرنا، بلکہ تم پڑھتے رہنا۔ جب وہ شخص گیا رات کو، وہی تماشا ہوا، جناتی مخلوق نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا، لیکن اس نے بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کیا۔ جب وہ آخر میں پہنچا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو جناتی آواز نے کہا، ماورائی مخلوق نے کہا کہ بس کرو، اب نہیں پڑھو، اب نہیں پڑھو، ہم جل رہے ہیں، ہم جل رہے ہیں، بند کر دو پڑھنا۔ لیکن وہ شخص پڑھتا گیا، اتنا پڑھا اس نے کہ آوازیں بند ہو گئیں۔ جب صبح وہ دیکھتا ہے تو وہاں انگارے پڑے ہوئے تھے آگ کے، جیسے کہ لکڑیاں جلی ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ جنات جل کے راکھ ہو گئے۔ تب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے تمام احوال بتایا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جنات تھے، جل گئے، اور یہ اس سورہ کی، اس آیت کی آخری الفاظ تھے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ساتھ ہی تلقین کی گئی کہ جب بھی اس طرح کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو، ماورائی مخلوق، جنات، آسیب یا کوئی چیز تنگ کرتا ہو، آپ بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں اور آخری لائن کو بار بار پڑھیں۔ اللہ آپ کو ہر بلا سے، ہر آفت سے، آسیب سے، ماورائی مخلوق سے، جنات سے
ان شیطانی موکلات سے حفاظت میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی جو ہے تمام مسائل کا حل ہے۔ مختلف مفسرین نے، فقہ کے ماہرین نے، بزرگوں نے، عاملوں نے، محدثین نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ایک خاص تعداد پڑھنا شروع کر دیں اور آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے ورد کے طفیل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص مصیبتوں کا شکار ہو، گھر میں بے برکتی ہو، اولاد نافرمان ہو، رشتہ دار منہ نہ لگاتے ہوں، یعنی معاشرے میں عزت احترام بھی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک خاص تعداد میں پڑھنا شروع کر دے۔ خاص تعداد مصر کے ایک بزرگ شرف الدین بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 70 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے لیٹ کر اس شکل میں لیٹے جیسے ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں نہ ہلائے اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اس کے بعد کروٹ بدلے، سینے پر پھونک مارے، دیٹس آل۔ اتنے ہی عمل روز کرے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد، بہت تھوڑے عرصے میں اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور تجربے میں بھی، مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ اس عمل سے بہت حد تک مستفید ہوئے۔ اس کے علاوہ مقدمات کا مسئلہ ہو، امتحان میں کامیابی کا ہو، یا کہیں ملازمت کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی بہت سے بزرگوں نے کہا ہے یہ تیر بہدف ہے اس کا ورد، اور 99 دفعہ پڑھنا مقرر کیا گیا ہے کہ 99 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں، وہ نمبر 2 وہ لوگ جو حسب خواہش رشتہ چاہتے ہیں لیکن سامنے والے لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے، ان کے لیے بھی ایک خاص تعداد ہے، اس تعداد میں پڑھیں ان کا تصور کر کے کامیابی کا، تو وہ رشتہ ملنے میں کوئی مشکل نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے نام کے اعداد کے مطابق دنوں میں اللہ کے حکم سے وہ لوگ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں اور پیغام خود بھیجتے ہیں کہ جناب آئیے ہم آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے نام کے حساب سے آیت الکرسی اپنی تعداد میں پڑھنا ہوگی۔ جو لوگ ضرورت مند لوگ اس بات کے خواہش مند ہوں کہ ہمیں اپنی مرضی کا رشتہ مل جائے یا محبت کی شادی ہو جائے یا ایسے لوگوں میں رشتہ مل جائے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں اور شریف لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کے اعداد کے حساب سے اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں دلوں کی تعداد، نام کی نمبرز کی تعداد، اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ایسے ہی مقدمات میں کامیابی کے لیے ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ تاریخ پہ تاریخ پڑھتی جاتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے بھی لوگ 9 دفعہ پڑھ کے جج کے سامنے یا قاضی کے سامنے پیش ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک ایسا مسئلہ بن جائے گا کہ تاریخیں نہیں پڑھیں گی بلکہ جلدی سے جلدی اس شخص کی فیور میں کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ایسے یہ کم از کم 9 دفعہ پڑھ کے جانا چاہیے، یا عدالت میں جا کے 9 دفعہ پڑھیں جج کے سامنے کھڑے ہو کر، دل ہی دل میں پڑھیں، کسی کو اشارہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہے، اس کے لیے پڑھنے کی تعداد بھی 9 ہے۔ جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہو جائے اور اچھے نمبر آ جائیں، ان کے محنت بھی کم کرنا پڑے، ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ وہ موسٹ منیمم 9 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ جب امتحان شروع ہو اس سے لے کے رزلٹ آنے تک روزانہ وہ پڑھتے رہیں، اللہ کا حکم ایسا ہوگا کہ ان کو کامیابی اچھے نمبروں میں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔
جس کے علاوہ شفا کے لیے ہے آیت الکرسی، ہے ہی شفا کے لیے زیادہ اس کا فنکشن۔ آج کل کے دور میں لوگ گٹکا کھا کھا کے منہ ہی بند ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، بے شمار بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک خاص تعداد ہے، اگرچہ وہ تعداد زیادہ ہے، لیکن جب اس طرح کی بیماری لگ جائے کسی کو، متعدی مرض لگ جائے، ٹی بی، کینسر وغیرہ ہو جائے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات گٹکا اور چرس پینے والے، سگریٹ پینے والے ایسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو منہ ہی بند ہو جاتا ہے، بولنے سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک خاص تعداد میں آیت الکرسی پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پی لیں، انشاءاللہ تعالی ان کو مکمل شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ تو تھا مختصر سا ایک خاکہ اجمالی ذائچہ جو بتایا گیا کہ یہ کام کر لیں تھوڑی تعداد میں۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو اور بھی، تو آیت الکرسی کے وظائف سے، عملیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم سے ان باکس میں رجوع کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ مکمل رہنمائی کر دیں گے۔ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو صحت، تندرستی، جسمانی، نفسیاتی، ہر طرح کی تکلیف سے بچائے اور کامیابی عطا فرمائے، ہر مشکل میں وہ سرخرو ہو جائیں اور خوشحالی ان کا مقدر بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔